تاریخ 16 اپریل سن 1995، مقام قصبہ مرید کا ایک گاؤں رقباولی، صوبہ پنجاب۔ 12 سالہ اقبال مسیح اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا تھا کہ اچانک اسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے کوئی 27 برس بعد 23 مارچ 2022 کے دن حکومت پاکستان کی جانب سے اقبال مسیح کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا۔ افسوس یہ کہ اس کم عمری میں ظلم و ستم سہتے رہنے اور پھر غریب محنت کش پاکستانی بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور اپنی موت کے برسوں بعد تمغہ شجاعت حاصل کرنے والے اقبال مسیح کو پاکستان میں بیشتر لوگ آج بھی نہیں جانتے۔ اقبال مسیح کو نہیں جانتے میں؟ اقبال مسیح نہیں آیا رانو، نہیں میں نہیں جانتا اقبال مسیح۔ اقبال مسیح سن 1983 میں ضلع شیخوپورہ کے نواحی مقام مرید میں پیدا ہوا۔ اقبال کی ماں قالین بنانے والے ایک کارخانے میں کام کیا کرتی تھی۔ اقبال صرف 4 سال کا تھا جب اس کی ماں نے کارخانے کے مالک سے صرف 600 روپے کا قرضہ لیا تھا۔ یہ قرض اقبال کی ماں کو 2 سال کے عرصے میں واپس کرنا تھا، اور جب حسب توقع وہ قرض واپس نہیں کر سکی تو فیکٹری کے مالک نے اس قرضے کے بدلے 6 سالہ اقبال کو بھی کارخانے میں زبردستی کام پر لگا دیا۔ ننھا اقبال ہفتے کے 7 دن روزانہ 12 گھنٹے کام کرتا۔ اپنے ہمجولیوں کے مقابلے میں اقبال پست قد اور کمزور بچہ تھا۔ اس کی بے رنگ دنیا میں کھیل کود اور شرارت نام کی کسی شے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ 12 سے 14 گھنٹوں کی ظالمانہ مشقت کے دوران اس کے پاس سانس لینے اور روکھی سوکھی کھانے کے لیے صرف آدھے 1 گھنٹے کا وقت ہوا کرتا تھا۔ ایک بچہ جس کا بھی شعور کی بہت بلوغت پہ بھی نہیں پہنچا، اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اور اس کے بچے کو اس کے والدین نے بیچ دیا تھا صرف 600 روپے میں۔ بات یہ ہے کہ آپ اس سسٹم سے کیسے نکلتے ہیں، اس سسٹم میں رہ کر کس طریقے سے آپ جدوجہد کرتے ہیں، اور اس بچے نے یہ کر کے دکھایا۔ اس سے روزانہ کل 15 روپے اجرت ملا کرتی تھی۔ اس سے 600 روپے کا قرضہ تو کیا ہی اترتا، الٹا سود بڑھتا گیا۔ اس کارخانے میں تمام بچوں سے اسی طرح کام لیا جاتا تھا۔ کام کے بعد ان بچوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکیں۔ اقبال کی عمر 10 سال کی ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ قرضوں کے بدلے زبردستی کام لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس خبر نے اسے فیکٹری سے فرار ہونے کا راستہ دکھایا، لیکن وہ ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دینے والی پولیس کے ہاتھوں دھر لیا گیا۔ پھر اسے کارخانے کے مالک ارشد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ارشد نے اقبال کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر زبردستی اسے پہلے والے کام پر لگا دیا۔ دوسری بار فرار ہونے کی کوشش کامیاب ہو گئی اور یوں اقبال ایک فلاحی ادارے کے تربیتی اسکول جا پہنچا۔ یہ ادارہ قرض کے بوجھ تلے کام کرنے والے بچوں کو رہائی دلوا کر ان کی تعلیم اور دیکھ بھال کا انتظام کیا کرتا تھا۔ اس اسکول میں اقبال نے 4 سالہ کورس صرف 2 سال میں مکمل کر کے دنیا میں دھوم مچا دی۔ یوں وہ بچوں سے زبردستی کام کرانے کے خلاف جاری بین الاقوامی مہم کا حصہ بن گیا۔ اس نے کئی ترقی یافتہ ممالک کے دورے کیے۔ اقبال مسیح کی ان کوششوں سے پاکستان میں لگ بھگ 3000 سے زائد قیدی مزدور بچے آزاد کرا لیے گئے۔ وہ بچوں کے حقوق کی جنگ میں ایک مثال بن گیا تھا۔ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس نے چیلنج کیا تھا یہاں پورے سوسائٹی کے جو حکمران طبقے ہیں جن کے پاس سارے ریسورسز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس سوائے محنت بیچنے کے اپنے کچھ نہیں ہوتا، ان کو چیلنج کیا تھا۔ اقبال مسیح جن لوگوں کے لیے اس نے کام کیا، لیبر موومنٹ کے اندر اس کا جو نام ہے، بین الاقوامی طور پہ انسانی حقوق کی جو ساری موومنٹس ہیں اس میں جب نام آتا ہے تو بچوں میں اگر یہاں بھی آج ملالہ کا نام ہے تو اقبال مسیح کا نام بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اقبال مسیح اس کم عمری میں دنیا بھر میں جبری مشقت کے خلاف سویڈن میں بننے والی بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ نامی تنظیم کا نمائندہ بن گیا۔ اقبال مسیح نے جو ہے وہ ایک طرح سے یہاں پہ ٹریفکنگ، سلیوری، بانڈڈ لیبر، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے آواز اٹھائی اور خود جدوجہد کی، خود بھی سیکھا اور باقی لوگوں کو بھی آرگنائز کیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس مسئلے کو بین الاقوامی مسئلہ بنانے میں لبریشن فرنٹ نے بہت بڑا جو ہے بانڈڈ لیبر
لبریشن فرنٹ جو انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اقبال کو سن 1994 میں امریکہ مدعو کیا گیا اور عالمی ریبوک ہیومن رائٹس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اقبال کو اس کی دیانتدارانہ جدوجہد کے صلے میں تعلیمی اسکالرشپ بھی دی گئی۔ اقبال مسیح کی کوششوں سے بیرون ملک تعلیمی اداروں کے فراہم کردہ فنڈز کے تحت آج بھی پاکستان میں تقریباً 20 اسکولز کام کر رہے ہیں۔ کم سن اقبال مسیح کی جدوجہد رنگ لا رہی تھی اور وہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے علمبرداروں کا نور نظر بنتا جا رہا تھا۔ وہ وکیل بن کر اپنی اس جدوجہد کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہتا تھا، لیکن پاکستان واپس آ کر وہ زیادہ نہ جی سکا۔ 16 اپریل 1995 کے دن وہ گاؤں رکباؤلی سے سائیکل پر کسی سے ملنے جا رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس کی زندگی ختم کر ڈالی۔ اس وقت میں مارا گیا جب یہ مزاحمت کر رہا تھا، جو جبر ہو رہا تھا، جو ظلم ہو رہا تھا۔ تو عمومی طور پہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ہمیشہ ایک دوسرا اگلی فیس دیا جاتا ہے تاکہ ریاست کو یا حکومت کی فیس ویلیو بن سکے۔ سسٹم نے مارا ہے بیسیکلی، چاہے وہ فیکٹری والا تھا، چاہے وہ کسان تھا یا کوئی بھی تھا۔ اس سسٹم کے جو حکمران طبقات ہیں کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے غلامی میں جو آ جائے وہ باہر نہیں نکل سکتا، اس سسٹم نے بیسیکلی مارا ہے۔ سال 2009 میں امریکی کانگریس نے سالانہ اقبال مسیح ایوارڈز کا آغاز کیا۔ یہ ایوارڈ دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے بہترین فرد کو دیا جاتا ہے۔ سال 2014 میں جب بھارتی شہری کیلاش ستیارتھی کو نوبیل ایوارڈ برائے امن سے نوازا گیا تو وہ اپنی تقریر میں اقبال مسیح کو خراج عقیدت پیش کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس ننھے مجاہد کو اس کی ہمت، خلوص نیت اور انتھک جدوجہد کے سبب پوری دنیا میں مانا اور جانا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں آج بھی لوگ بظاہر اقبال مسیح کے نام اور اس کے کام سے نا آشنا ہیں۔ کون اقبال مسیح؟ ہم نے تو پہلی بار آپ سے نام سنا ہے اقبال مسیح کا۔ پتہ نہیں کون ہے اقبال مسیح، معلوم نہیں۔ جانتے تو نہیں ہے، بہرحال کیا ہو گیا۔